اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ڈیٹ سٹاکس ہیں وہ آل ٹائم ہائی پر ہیں، 50 ٹریلین کا مارک کے اکتوبر 2022 کے آخر میں کراس کر چکے ہیں۔ پاکستان بری طرح قرضے میں اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی ایک خون اور غدر کا سما تھا۔ اس کو انگریزی اخباروں نے بلڈ باتھ سے کہا ہے، جبکہ انویسٹرز نے تیزی سے اپنے سٹاکس اور اپنی چیزوں کو بیچنا شروع کیا ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی اسٹیبلٹی ملک میں پھر بھی نہیں آ رہی ہے۔ کل منگلا ڈیم کے حوالے سے جو اس کی ریفربشنگ کے بعد انوگریشن کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اس میں بھی ایک دفعہ پھر انہوں نے تنبیہ کی، لوگوں کو کہا، اور ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جو حکومت اقتدار میں ہے اور جو حزب اختلاف ہے یعنی اپوزیشن، اور دونوں نے ساتھ اسی طرح چلنا ہے، لیکن اس وقت ملکی مفاد میں پرائیورٹیز کو ایک دفعہ پھر دیکھنا پڑے گا۔ اسی کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ مصدق ملک صاحب نے بھی اندیا دیا ہے کہ روس سے تیل لینے کے اوپر پھر مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے پولیٹیکل سچویشن میں مختلف تبدیلی نہیں آتی، کوئی سیاسی حل نہیں نکلتا اس بات کا کہ الیکشنز نے کب ہونا ہے، تو معیشت پہ پڑتا ہوا گہرا اثر اس کو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ اینڈ لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس از ویل، کیونکہ اپوزیشن کا اس وقت موقف یہ ہے کہ کیونکہ ملک میں الیکشنز اناؤنس نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ دنیا بھر میں تمام اداروں کو نظر آ رہی ہے، اس حکومت کے پاس وہ کریڈیبلٹی موجود نہیں ہے، نہ وہ ٹرم ہے، نہ وہ لانجیٹیوٹی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، تو ظاہر سی بات ہے معیشت کو سنبھالا دینا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اس وقت بھی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اصولی طور پہ بالکل صحیح ہیں، آئینی طور پہ کر رہی ہیں کام، اور کوئی اور بھی اگر آ جائے تو معیشت کو سنبھال نہیں سکتا، دیرفور ان کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ کو سنواتے ہیں کہ فواد چودھری حوالے سے کل کیا کہا، اس کے علاوہ مصدق ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور پھر ہمارے سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کا تجزیہ لیں گے۔ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ اباؤٹ the present economic state of Pakistan. ہم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور اسٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے، یا چودھری مونس صاحب نے جو نقطۂ نظر دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا عمران خان کا کام، کل اسمبلیاں توڑ دیں گے، اگر وہ پرسوں کہیں گے تو پرسوں توڑ دیں گے۔ انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے، پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماورائے آئین یہاں پر اقدام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کے اندر انٹرم گورنمنٹ لمبی ہونا آئین کے منافی، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اداروں سے اپنے جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کے اوپر گامزن ہیں، اور یہی ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ جی جناب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں انفارمل چینلز کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت جس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ہو سکتا ہے ذاتی اختلافات بھی ہوں، لیکن اس وقت ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ یہ منجھے ہوئے سیاستدان جن کی اپنی اپنی کارکردگی ہے، اور بہرحال ایسا نہیں لگتا کہ معاشی طور پہ معیشت کو لے کر اصولی کوئی ان کے نظریات میں اختلافات ہیں، تو سب ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے مفاد میں کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ دیٹس the biggest question of present day پاکستان۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب، اکانومسٹ بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں فائنانس اور بزنس کو لے کر۔ بہت بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروعات کرتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ روس سے تیل لینے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن تمام جو انڈیکیٹرز ہیں، ایک دفعہ پھر حکومت قرضے میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے، جو ہمارا ڈیٹ سٹاک ہے 50 ٹریلین کو کراس کر چکا ہے، اینڈ آف کورس کل جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہم نے مندی کا حال دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹریٹجیز موجودہ حکومت کے پاس موجود ہیں چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کوئی ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے بانڈز کی پیمنٹ 2 دن پہلے کر دی ہے۔ جی، آئی ایم ایف کے ریویو لیٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اور وہ پولیٹیکل اکانومی کی وجہ سے لیٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسز اور وہ چیزیں آئی ایم ایف کی نہیں
پا رہی جو وہ کہہ رہے ہیں، جس وجہ سے اگلی ٹرانچ ان کی لیٹ ہے اور اس وجہ سے ابہام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیز پچھلے سال موجود تھا، جب کہا جا رہا تھا سری لنکا بن جائیں گے، جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے بانڈز جو ہیں وہ اتنے ریشو پہ چلے گئے ہیں اور ہم بانڈز پر ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور پھر اور باتیں کی جا رہی تھیں، مجھے لگتا ہے وہ فیز کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا ہے. اور اب مجھے کوئی ڈیفالٹ کی تو کچھ لوگوں کی خواہش تو ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. ویسے تو شوکت ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کر جائے تاکہ سر اللہ نہ کرے، کیونکہ دیکھیں حکومتیں ڈیفالٹ نہیں کرتی، ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہوگا بہت زیادہ، تاکہ ان کی باری آ جائے. اسی لیے وہ عدم استحکام بھی رکھ رہے ہیں. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان اللہ نہ کرے ایسی کسی سچویشن میں پڑتا ہے، پھر تو باریوں کی بات ہی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بچی کچی باری بھی مل جائے تو کافی ہے، ورنہ الیکشنز کا انتظار تو اکتوبر تک ہو سکتا ہے. کوئی مارچ میں کہتا ہے تو اس کو لیکن بچی کچی باری اب ایک اور طرف لے جائے گی گفتگو کو. عامر صاحب کی طرف چلتی ہوں میں. عامر صاحب، بچی کچی باری کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں یہ کروں گا بچی کچی اس کی باری کی بات ہم چھوڑیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے سدرا جی کہ پاکستان جو ہے، مطلب ہے آپ مانے نہ مانے، یہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. پارشل ڈیفالٹ ہمارا ہو چکا ہے. اگر مطلب ہے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، وہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، تو حیرت انگیز بات ہے. کس طرح سے ہوا ہے کہ آپ نے جو پروفٹ ریپیٹریشن ہوتی ہے، ڈیویڈنڈز جو آپ کو دینے ہوتے ہیں فورن کمپنیز کے، آپ نے روکے ہوئے ہیں. آپ ایل نہیں کھول رہے ہیں. آپ حتیٰ کہ وہ امپورٹس نہیں منگانے کی اجازت دے رہے کہ جو آپ کی ایکسپورٹس کے لیے ضروری ہیں. آپ اگر اس وقت جا کے دیکھیں کرنسی مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں، اسحاق ڈار کی حسب منشا ابھی بھی ڈالر کل کا جو ریٹ تھا، مجھے پتا چلا 233 روپے تھا، کتنا تھا کراچی میں اوپن مارکیٹ کا. لیکن جو بلیک مارکیٹ ہے، گرے مارکیٹ ہے، 260 270 ہے. اور اس کے علاوہ دینے کو لوگ تیار نہیں ہیں. اگر آپ میرا ابھی ایک چھوٹا سا، مجھے 3 دن کے لیے باہر جانا تھا، آئی ریئلائز کہ پراپر چینل سے آپ کو فورن کرنسی اس وقت مل نہیں رہی ہے پاکستان میں. میں نے وہی کہا کہ بلیک میں مل رہی ہے. دیر آر اونلی، مطلب ہے کہ بائرز ان دا مارکیٹ، دیر آر نو سیلرز. تو یہ بات ہے. اچھا، پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف فورن کرنسی کی کیا بات ہے، فورن جو ہمارے ریزروز ہیں $7 بلین ہیں، اس میں سے $3 بلین سعودی عرب نے جو بھی آپ کو رول اوور دیا ہے، یہ وہ 3 بلین ہے جو آپ خرچ نہیں کر سکتے. یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں آپ کے فورن کرنسی کے ڈپازٹس بھی ہیں، پتہ نہیں. تو آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، 1 مہینے سے کم کی بھی آپ کے پاس امپورٹ جو آپ نے اتنی سختی کی ہوئی ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں اس حکومت کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے، اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، ڈارنومکس کی جو ہم بات کرتے ہیں، یہ ریفارم کے وزیر خزانہ نہیں ہے، یہ آرم ٹوسٹنگ کے وزیر خزانہ. اور ان کی جھجھلاہٹ، ان کا جو وہ فرسٹریشن ہے، اس بات سے یہاں ہوتی ہے کہ جو انہوں نے IMF کے حوالے سے لب و لہجہ استعمال کیا. سر لیکن مجھے بتائیں کہ اتنی تو اچھی ایک طرح سے ریلیشن شپس ہے. کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب منگلا ڈیم سے ریلیٹڈ انوگریشنز ہو رہی تھیں تو ڈونلڈ بلوم صاحب وہاں پہ موجود تھے، جو کہ US کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے لیے. لیکن IMF سے گفتگو آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ جو نئے ایسٹیمیٹس ہیں فلڈ کے لاسز کے حوالے سے صرف کہیں تو وہ 46 بلین پہ کر رہے ہیں. یعنی ان ایوری کیس، یعنی آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھول جائیے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ پاکستان کو اس وقت امداد کی، پیسوں کی، لیکوڈیٹی کی بہت شدید ضرورت ہے. کیوں نہیں اس وقت جو فورن کنٹریز ہیں وہ مدد کے لیے آ رہی؟ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ آئینی طور پہ وثوق کے ساتھ اور تمام مشکلات ٹل گئی ہیں، حکومت کے پاس تمام تر پرابلمز کا حل موجود ہے، وائی آرنٹ وی موونگ فارورڈ؟ عامر، اس کی بڑی وجہ ایک تو جو آپ نے خود اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا تھا کہ کریڈیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. بات یہ کہ شریف خاندان کی سیاسی بحالی کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کو لے ڈوبا ہے. مطلب اس میں ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اور آپ یہ جو آپ بات کرتے کہ لوگ جو آپ کو ہیومینیٹیرین جو ہے امداد دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویرینس بھی ہے. لوگ ایک کہتے ہیں نا جو فورن پاورز ہیں وہ کیوں آپ سے جا کر مطلب ہے کس بنا کے اوپر آپ سے وہ کریں گی. جو بھی ہماری غلط فہمی تھی کہ جی اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور شریف خاندان آئے گا، یہ ہاتھ پیر جوڑ کے پیسے لے کر آ جائیں گے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی مطلب آپ ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے اپنا پیسہ جو ہے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے، آپ کا کاروبار ملک سے باہر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آ کے آپ کے پاس سرمایہ کاری کریں.
تو ایسا تو دنیا میں نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ بات میں پھر مزمل صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. مزمل صاحب ویسے بڑی افسوس کی بات ہے, لوگ لوگ کہتے ہیں جب بھی سوال کیا گیا پاکستان کی کورٹس نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی بزنس کیا, بزنس میں منافع ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم امیر ترین لوگ ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. آج جب ملک کو ضرورت ہے اور ہم پوری دنیا سے امداد کی اپیلیں کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ یہ دولت پاکستان نہیں لائی جا سکتی, یہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ تو ایک پولیٹیکل سوال ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پھر علیمہ باجی بھی نے بھی جو سلائی مشینیں بیچ کر پیسے باہر رکھے ہیں وہ بھی پاکستان لے آئے, ان کے پاکستان آنے میں کیا رکاوٹ ہے, اور عمران خان کے بچے کیوں نہیں پاکستان میں رہتے. پھر یہ تو نیریٹو کا کھیل ہے, کوئی بیٹھ کے نیریٹو کھیلنا چاہتا ہے تو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی بہت زیادہ ہیں کہ علیمہ باجی کے کتنے پیسے باہر ہیں اور وہ کیسے گئے ہیں, اور شوکت خانم کے پیسوں سے باہر کتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے, وہ کتنی ڈوبی ہے, اور کتنے پیسے اس سے آئے ہیں. یہ سوال تو ایک سیاسی سوال ہے. لیکن جہاں تک عامر جاز صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ امپورٹس پر پابندی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے گیپ کو کور کرنے کے لیے یہ اکنامک مینجمنٹ ہے, یہ ڈیفالٹ نہیں ہے. اور میں نے کہا سر یہ سروائیول ہے, یہ مینجمنٹ بھی نہیں ہے. اس وقت ہم سروائیول کی گیم پہ ہیں. سر آپ سروائیول مینجمنٹ سے ہی کرتے ہیں نا, آپ ڈیفالٹ کر کے تو سروائیو نہیں کریں گے. آپ نے اس میں سے نکلنا ہے. ہمیں اپنی امپورٹس پہ پابندی لگانی چاہیے. نہیں سر دیکھیں مزمل صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں, جب مارچ بات تو کر لینے دیں, آپ بات تو پوری کرنے سر سوال تو مجھے کرنے دینا آپ سے. چلیں آپ اپنا جواب پورا کریں. پہلے سوال کا جواب تو دے لوں آپ کے, جی اگلا سوال اس کے بعد کریں گی نا آپ, کہ پچھلے سوال کے ساتھ جواب آپ کی مرضی. سر جواب دے بھی دیجئے, جواب دے بھی دیجئے. جی لگژری گاڑیوں کی امپورٹ بند ہونی چاہیے. بہت سارا را مٹیریل پاکستان میں انڈیجنسلی بن سکتا ہے, وہ بننا چاہیے. ہم نے امپورٹ پر بہت زیادہ انحصار کیا ہوا ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. کوئی ملک بھی امپورٹ بیس اکانومی کے تحت نہیں چل سکتا. ان چیزوں سے کس کو انکار ہے؟ دنیا میں انہی ممالک نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنا را مٹیریل بنایا ہے, جنہوں نے اپنی انڈیجنس چیزیں بنائی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ کے جواب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. مجھے بتائیں, آپ لگژری گاڑیوں کو چھوڑیں, اس وقت مرغی اور انڈے پاکستان میں ناپید ہونے والے, اس کی سپلائی میں بہت بڑا فقدان آنے والا ہے. 6 مہینے سے سارے جو پولٹری ایسوسی ایشن والے اس بات پہ چلا رہے ہیں کہ جو مرغیوں کی فیڈ ہے خدارا وہ لاکھوں ٹن پڑی ہوئی ہے, وہ برباد ہو جائے گی, وہ ریلیز نہیں ہو رہی ہے. اتنی بڑی پولٹری کی انڈسٹری ہے, ہم فیڈ کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ سر جو لا کے رکھی ہوئی ہے ہم کہاں سے کریں گے؟ راتوں رات تو یہ چینجز نہیں آ سکتے نا. مجھے بتائیں کہاں سے لائی جائے گی فیڈ؟ آپ ریسٹرکشنز لگائیں گے تو لوگ بنانا شروع کریں گے. آپ ریسٹرکشنز نہیں لگائیں گے تو سب سے آسان کام ہے امپورٹ کرنا, کہ آپ نے ایل سی کھولی اور امپورٹ کر لیا. مزمل صاحب یہ ایل سی کے بعد آئے بھی اس وقت پورٹس پہ خراب ہونے کا جو خدشہ ہے, لاکھوں ٹن سویا اس وقت پڑا ہوا ہے جو کہ ریلیز نہیں کیا جا رہا. اس کے بغیر یکا یک کہاں سے فیڈ آ جائے گی؟ دس ول ناٹ میک اینی اکنامک سینس. میرے خیال میں اس کے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہوں گے, وہ جو چیز امپورٹ ہوئی ہے وہ ریلیز ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا نا, کچھ لوگوں کی خواہش ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑا مسئلہ شریف فیملی ہے. جو لوگ شریف فیملی کو ووٹ دیتے ہیں ان کو اور شریف فیملی کو دونوں کو اٹھا کے سمندر میں غرق کر دیں, کیونکہ ووٹ تو ابھی بھی لوگ ان کو دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ لوگ پھر ووٹ لے لیتے ہیں نا. پھر ہم الیکشنز کرانے سے کیا قباحت ہے؟ پھر الیکشن کرا لیتے ہیں, ووٹ لے لیں. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. آئین میں ایک مدت لکھی ہوئی ہے, کسی کی خواہش پر تو نہیں ہو سکتے. یہ آئین کسی کی ذاتی خواہش کی میراث نہیں ہے کہ اگر کسی کی ذاتی خواہش ہے تو اس خواہش پہ ہو جائیں گے. سر ویسے آپ اس کو غیر آئینی بھی نہیں کہہ سکتے. اگر الیکشن کی ڈیمانڈ کی جائے, ارلی الیکشن بہت دفعہ ہوئے ہیں پاکستان میں, کبھی قبل از وقت نہیں ہوئے. آپ مجھے بتائیں, پچھلے 20 سال میں پارلیمان نے ہمیشہ اپنی مدت پوری کی ہے. تبھی پارلیمان نے مدت پوری نہیں کی جب غیر آئینی کام ہوا ہے, ماشاء اللہ لگا ہے, یا کوئی میرا مطلب ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل. سر پھر وہی آپ کہیں گے کہ نیریٹیوز کی بات ہو جائے گی. جس طرح سے نو کانفیڈنس موومنٹ آئی, وہ سارے اقدامات آئینی تو نہیں تھے. سندھ ہاؤس کے قصے سب کو پتا تھے, یعنی اتحادی جماعتوں کا کس طرح ساتھ آنا تھا وہ آئینی تھا. ایک منٹ, جو اتحادی جماعتیں اب تو پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا عمران خان کا ساتھ دیں. اللہ کی رحمت تھی اور باجوہ صاحب نے جو ہے راہ دکھائی کہ عمران خان کو پنجاب حکومت تحفے میں دینی ہے. تو یہ دعاؤں کے بعد یہ جو باجوہ صاحب کی کرامات سے عمران خان کی سیاست چلی ہے. سر یور ورڈز ناٹ مائن, لیکن یہ بات میں آخری اور فیض صاحب کی کرامات جو ہے نا, اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. چلیں اب آپ, یہ آپ کے یور ورڈز ناٹ مائن. عامر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
میں یہی عرض کروں گا کہ وہ جو جن کرامات کا ذکر کر رہے ہیں وہی کرامات تھیں کہ جو نواز شریف صاحب کو ایک جھوٹی بیماری کے چکر میں ملک سے باہر لے گئی تھی. دنیا میں کبھی نہیں ہوتا اتنی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ کنوکٹڈ آدمی ہو. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنی مہربانی کسی کے ساتھ کی گئی ہو کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے. نواز شریف صاحب گئے, سب نے دیکھا کہ ماشاءاللہ صحت مند ہے, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, ٹوپی لگائی ہوئی ہے, اوور کوٹ پہنا ہوا ہے, تو بہت زیادہ جو ان کی ویسے پچھلے کئی ماہ سے تو ان کی جماعت یعنی اتحادی جماعت ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, حکومت ان کی ہے, اب آنے میں کیا قباحت ہے آپ کے خیال میں؟ بھائی ان کو جب تک یہ یقین نہیں ہوگا کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو کسی طرح سے مینج نہ کر لیا جائے, اس وقت تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. وہ کوئی مطلب ہے کوئی اس طرح کے رہنما نہیں ہے کہ آگے جیل ویل ان کو گزارنا پسند ہو. وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھیں گے, ان کی بیٹی بھی باہر چلی گئی ہیں, ان کو ایشورٹیز چاہیے کہ جناب ان کے کیسز جو ہے مینج ہوں گے, اور اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو میں جب مہربانیوں کی بات کروں کہ دیکھیں نا, مہربانی ہوئی, ساکھدار کنوکٹڈ تھے, مفرور تھے, وہ پرائم منسٹر کی جہاز میں بیٹھ کر آگے. عامر صاحب لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن وہی بات ہے کہ یہ نیریٹیوز ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی کانٹ اگنور دا نیریٹیوز, بیکاز اکانومی کے بارے میں کہا جاتا ہے 20% ریالٹی اینڈ 80% پرسپشن. تو پرسپشن بہرحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لانجیٹیوٹی یا کریڈیبلٹی, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں, موجود نہیں ہے. روڈ میپ ہی نہیں, they don't also have a road map. اسٹریٹجی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت تمام جو آپشنز ان کو لگتے تھے وہ اگنور, یعنی وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی there seems to be no way out. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, مزمل سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں.